بطول چڑیا آج بہت خوش تھی کیونکہ بہت دنوں کے بعد اس کی خواہش پوری ہونے والی تھی۔ آج اس نے ایک انڈا دیا تھا۔ آج تو میرے سارے خواب پورے ہو گئے، میں ماں بننے والی ہوں۔ جب اس انڈے سے بچہ نکلے گا تو زندگی کتنی اچھی ہو جائے گی۔ میں اپنے بچے کی ہر خواہش پوری کروں گی، ہم ساتھ کھیلا کریں گے۔ وہ ایسے ہی خوش بیٹھی ہوتی ہے کہ اس کی ساس اور اس کا خاوند بھی آ جاتے ہیں جو کسی کام سے دوسرے جنگل گئے ہوئے تھے۔ سنیے جی، آج مجھے بہت خوشی کی بات بتانی ہے آپ کو۔ بتاؤ بتاؤ بطول، کیا بات ہے؟ یہ دیکھیں، میں نے آج انڈا دیا ہے۔ بہو، یہ تو سچ میں بہت بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہمارے خاندان میں پہلا بیٹا ہی ہوتا ہے اور یہ ہمارے ہاں سالوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس انڈے سے بیٹی نکل آئے۔ آپ بے فکر ہو جائیں ماں جی، اس انڈے سے بیٹا ہی نکلے گا۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بیٹا یا بیٹی پرندوں کے بس کی بات تھوڑی نہ ہے۔ بیٹا ہو یا بیٹی، میں تو دونوں سے ایک جیسا ہی پیار کروں گی۔ چپ کر جاؤ، آپ کیسے ماں کے سامنے زبان چلا رہی ہو؟ یہ تو باتیں ہی منحوس کر رہی ہے۔ ایک بات دھیان سے سن لو، اگر بیٹی نکلی تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گی۔ اب کھڑی کھڑی ہمارا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ اور ہمارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آؤ۔ پھر بطول چڑیا اپنا انڈا وہیں چھوڑ کر اپنی ساس اور خاوند کے لیے کھانا ڈھونڈنے چلی جاتی ہے۔ اس کی زبان کتنی لمبی ہو گئی ہے، دیکھا بیٹا کیسے چوں چوں کر رہی تھی۔ ماں، مجھے بھی بس بچے کا انتظار ہے، ایک بار اس انڈے سے بچہ نکل آئے پھر دیکھتے ہیں۔ وہ چڑیا ندی پر بیٹھ کر رو رہی تھی کہ وہاں کبوتر آ جاتا ہے۔ چڑیا بہن، آپ کیوں رو رہی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کبوتر بھیا، آپ کو تو پتہ ہے میں کتنے وقت سے اولاد کے لیے ترس رہی تھی، اب جا کر اللہ نے مجھے انڈا دیا ہے۔ تو چڑیا، یہ کون سی رونے والی بات ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ لیکن کبوتر بھیا، میری ساس اور خاوند کہہ رہے تھے کہ میرے انڈے سے بیٹا ہی نکلے، اور میری ساس کہہ رہی تھی کہ اگر میرے انڈے سے بیٹی نکلی تو وہ مجھے گھر سے نکال دے گی۔ چڑیا بہن، آپ پریشان نہ ہوں، بیٹا ہو یا بیٹی، جب وہ دنیا میں آئے گا تو دیکھنا آپ کی ساس اور خاوند دونوں ہی خوش ہوں گے۔ بیٹیاں تو بیٹوں سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں۔ آپ نے کھانا تلاش کر لیا ہے کہ نہیں؟ کبوتر بھیا، میں تو ابھی ابھی آئی تھی۔ ایک سیب ہے میرے پاس، میرا تو پیٹ بھر گیا ہے، آپ یہ سیب لے لو اور خوشی خوشی اپنے گھر جاؤ۔ پھر چڑیا اور کبوتر اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ وہ رات کو لیٹے ہوئے تھے کہ بطول چڑیا اپنے خاوند سے کہتی ہے، آپ بھی ماں کی باتوں میں آ گئے۔ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، ہمیں اسے بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ لیکن بطول، تم جانتی ہو میں ماں سے بڑھ کر کچھ نہیں کر سکتا۔ میں کب کہہ رہی ہوں کہ آپ ماں سے بڑھ کر کچھ کریں، لیکن آپ ماں کو سمجھا تو سکتے ہیں نا۔ میری بات تو ماں جی سنتی ہی نہیں ہے۔ بھر لو میرے بیٹے کے کان بھر لو، میں سن رہی ہوں، تم جتنا مرضی کوشش کر لو، میرا بیٹا تمہاری بات کبھی نہیں سنے گا، وہ میری ہی بات مانے گا۔ مجھے یقین ہے اپنے بیٹے پہ۔ ماں، کچھ غلط تو نہیں کہا ہے میں نے، ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں۔ لگتا ہے تمہاری زبان بھی اب کاٹنی پڑے گی۔ پھر بطول چڑیا خاموش ہو جاتی ہے اور سو جاتی ہے۔ پھر ایسے ہی دن اور رات گزرتے جاتے ہیں۔ پھر ایک دن چڑیا اللہ سے دعا کرتی ہے، یا اللہ، تو سب جانتا ہے، میرا کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں۔ اگر میرے انڈے سے بیٹی نکلی تو میری ساس مجھے گھر سے نکال دے گی۔ مجھے تو بیٹے یا بیٹی سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں مجبور ہوں۔ یا اللہ، میرے انڈے سے بیٹا ہی نکال۔ وہ چڑیا ایسے ہی رو رو کر دعا کر رہی تھی کہ انڈا ٹوٹتا ہے اور اس انڈے سے 2 بچے باہر نکلتے ہیں۔ چڑیا تو یہ دیکھ کر بہت حیران تھی۔ امی، امی، میں آ گئی۔ امی، بھائی نے مجھے بہت تنگ کیا، ساری جگہ پر سوتا تھا اور مجھے انڈے میں ایک جگہ پر لگا کر رکھتا تھا۔ امی، امی، یہ بہت شیطان ہے۔ جب میں سوتا تھا تو یہ میرے ناک میں پنکھ ڈال کر جگا دیتی تھی۔
بطول چڑیا تو خاموش تھی، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے وہ دے دیا جس کی میری سوچ بھی نہ تھی۔ یا اللہ آپ نے مجھے بیٹا بھی دے دیا اور بیٹی بھی۔ امی امی مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، کچھ کھانے کو دیں، اور مجھے بھی بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ اتنے میں چڑیا کی ساس اور خاوند بھی باہر سے آ جاتے ہیں۔ ماں جی دیکھیں، اللہ نے ہمیں کتنی خوشیاں دے دی ہیں۔ اللہ نے ہمیں 2 بچے دے دیے ہیں، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ یہ سن کر تو بطول چڑیا کی ساس بہت خوش ہو جاتی ہے۔ ماں کہتی تھی نا کہ بیٹا ضرور نکلے گا اس انڈے سے۔ دادی دادی آپ کی آواز تو میں روزانہ سنا کرتی تھی، جلدی سے مجھے کچھ کھانے کو دیں۔ دادی ماں، دادی میں آپ کا پوتا ہوں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے بھی کچھ کھانے کو دیں۔ میرا پوتا تو بہت خوبصورت ہے، یہ لو میرے پوتے، میں ایپل لائی ہوں آپ کے لیے۔ اس کی دادی اسے ایپل کھانے کے لیے دیتی ہے۔ اور دادی میرے لیے کیا لائی ہیں؟ تمہارا کھانا تو تمہاری ماں ہی لائے گی۔ میں نہیں بولوں گی آپ سے، نہیں بولوں گی، نہیں بولوں گی، اور میں اپنا کھانا بھی اپنی ماں سے ہی لے لوں گی۔ چلو لے لو، آج پہلا دن ہے تمہارا اس گھر میں۔ وہ سب تو بہت خوش تھے۔ مجھے بہت پیاس لگی ہوئی ہے، ماں جی آپ خیال رکھنا بچوں کا، میں پانی پینے جاتی ہوں ندی پر۔ شمعون کیا آپ چلو گے میرے ساتھ؟ ہاں ٹھیک ہے، میں بھی چلوں گا تمہارے ساتھ۔ پھر وہ دونوں ندی پر پانی پینے چلے جاتے ہیں۔ وہ ندی سے ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، پھر وہاں کبوتر آ جاتا ہے۔ کبوتر بھیا آج میں بہت خوش ہوں، آج میرے انڈے سے 2 بچے نکلے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، اب تو آپ کی ساس بھی بہت خوش ہوگی۔ ماں جی بھی بہت خوش ہیں۔ دادی ماں جب میں انڈے میں تھی تو آپ امی سے کہا کرتی تھی کہ مجھے پوتا ہی چاہیے، آپ دیکھیں میں کوئی کم خوبصورت ہوں اپنے بھائی سے؟ دادی جب ہم دونوں بہن بھائی بڑے ہو جائیں گے تو آپ کے لیے اچھے اچھے کھانے لایا کریں گے۔ اور میں تو اپنی دادی کے پنکھوں میں کنگھی کیا کروں گی اور دادی کے پنکھ دبایا کروں گی۔ اپنے پوتے اور پوتی کی باتیں سن کر تو وہ چڑیا بہت خوش تھی۔ اچھا میری پوتی، اب مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری پوتی اتنی عقل مند ہوگی۔ میں اب اپنی پوتی سے بھی اپنے پوتے کی طرح ہی پیار کروں گی۔ پہلے دوستی کرو آپ مجھ سے، پھر ہی بھولوں گی وہ ساری باتیں، مجھے تو اور بھی باتیں یاد ہیں۔ دوستی پکی دوست تھی، مجھے تو تم پر بہت پیار آ رہا ہے میری پیاری لاڈو۔ اور پھر بطول چڑیا اور اس کا خاوند بھی آ جاتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے؟ امی میری اور دادی کی دوستی ہو گئی ہے، اب دادی ماں مجھے کبھی برا نہیں کہیں گی۔ کیا سچ میں؟ بیٹی میری اس پوتی نے تو چند لمحوں میں ہی میرا دل جیت لیا ہے، مجھے آپ بھی معاف کر دیں، میں نے آپ کو بھی بہت برا بھلا کہا ہے۔ ماں جی آپ ہم سب کی ماں ہیں، بس آپ خوش رہیں۔ پھر وہ سب خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ دور کسی گاؤں میں بطول ٹونی چڑیا اپنی بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ دونوں ماں بیٹی اپنے چھوٹے سے آنگن میں پھول کی کھیتی کرتی تھی۔ جب پھول بڑے ہو جاتے تو وہ شہر میں جا کر بیچ آتی اور اسی سے اپنے گھر کا گزارا کر رہی تھی۔ ایک دن جگت سیٹھ اس کے گھر آتا ہے۔ میری بیٹی کی کل شادی ہے، گھر کو سجانے کے لیے پھولوں کی ضرورت ہوگی، تو کچھ پھول تیار کر لیں، یاد رکھنا وقت پہ کام ہو جانا چاہیے۔ وہ تو ٹھیک ہے، وقت سے کام ہو جائے گا، لیکن اگر کچھ پیسے ایڈوانس میں مل جاتے تو اچھا ہوتا۔ کیا کہا؟ تیری یہ جرت؟ تو نے مجھ سے پیسے مانگنے کی ہمت کی؟ کیا تمہیں نہیں پتا میں یہاں کا سیٹھ ہوں؟ اگر میں حساب لینا شروع کر دوں تو تمہارا یہ گھر بھی بک جائے گا اور میرا قرضہ پھر بھی نہیں چکا سکو گی۔ اچھا ٹھیک ہے سیٹھ جی، آپ کا کام ہو جائے گا۔ امی آپ کو کیا ہے کہ جگت سیٹھ اس طرح دھمکا کر چلا گیا اور آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا؟ کیا کہوں بیٹی، تمہارے باپ نے اس سے کچھ پیسے قرض لیے تھے، اس لیے چپ رہی۔
کوئی فائدہ نہیں امی، ہمیں یہ پھولوں کا کام بند کر دینا چاہیے۔ ہاں بیٹی، مجھے بھی یہی لگتا ہے، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ پھولوں کا کام نہ کروں۔ دونوں ماں بیٹی اپنی دکان پہ پھول بیچ رہی ہوتی ہیں کہ وہاں سیل مین آ جاتا ہے۔ ہاں بطول بہن، آپ کو پھولوں کا کتنا بیج چاہیے؟ مجھے پھولوں کا بیج نہیں چاہیے، آپ کے پاس کوئی اور بیج ہے تو بتائیں۔ میرے پاس اور بھی بہت سے بیج ہیں۔ پیاز کا بیج ہے، یہ دیکھو، مرچ کا بیج ہے، ٹماٹر کا بیج ہے۔ تم بتاؤ تمہیں کون سا چاہیے؟ انکل، آپ ہمیں ٹماٹر کا بیج دے دیں۔ ٹماٹر کا بیج؟ ٹھیک ہے، یہ لے لیں ٹماٹر کا بیج۔ بیٹی، تم نے ٹماٹر کا بیج لے کر اچھا کیا ہے، اس سے ہمارا گزارا اچھا چل جائے گا۔ اللہ نے چاہا تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا، لیکن جب تک ٹماٹر کی فصل نہیں پکتی ہم پھول ہی بیچتے رہیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے امی، ہم تب تک پھولوں کو بیچتے رہیں گے۔ دونوں ماں بیٹی ٹماٹر کی کھیتی کرنے لگتی ہیں اور ساتھ ساتھ پھول بھی بیچتی رہتی ہیں۔ ٹماٹر کی فصل بہت اچھی پک جاتی ہے اور اب وہ ٹماٹر بیچنے کا کاروبار شروع کر دیتے ہیں، جس سے ان کا اچھا گزارا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح بطول ٹونی چڑیا ٹماٹر بیچ کر اپنا گزر بسر کرتی ہے۔